سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کے قائد نے اچھی خبر سنائی ہے. اگر جماعت اسلامی نے کوئی چینل بنائے تو ہم اس کو خبر نگار رکھیں گے. اور پریشن میں آتا سب سے پہلے ہی آگے نعرہ یہ لگایا کہ ہمارا پیارا موضوع اور آگے جو بات تھی وہ اس کے خلاف میں ساری بات تھی. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی, خوف کو رکھ دیا خدمت پہ تمازاری کی. جناب صدر اور منصفین اکرام, آج کے اس ایوان میں ہم جو قرارداد لے کر آئے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے, یہ روز روشن کی طرح بالکل واضح اور عیاں ہے, جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں, لیکن کچھ سرکے نہ جانے کون سی گاروں سے نکل کر آئے ہیں جو آج بھی ماضی کے کھنڈرات اور ہمارے نظام تعلیم کی طرف قوم کو بلا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی افلاطون کی خیالی ریاست کے باشندے نظر آتے ہیں. ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ہم ان مخدوش حالات میں بھی بڑے پیار سے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی جہالت اور جہلیت کو چھوڑ دو, خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. جناب صدر, آج اگر ان میں سے کوئی لفظ روشن کے معنی مفہوم سے واقف ہوتا تو انہیں یہاں آنے سے روک دیتا, کیونکہ عنوان میں لفظ روشن ہی ہمارے موقف کو ثابت کر رہا ہے. اس بات کو مقتضی ہے کہ زمانے کے ساتھ چلا جائے, لیکن ان نادانوں کی نادانی اور ہر دمی سے معلوم ہو رہا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کو زمانے سے الگ ہو کر روشن کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ کہنا حق ہوگا کہ بابا آپ دن کے وقت آسمان پر تارے تلاش کرتے ہو, کہ آنے میں اسے ڈرنا, ترسیم کو ہنتے اڑنا, منزل ہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں. جناب صدر, پہلے مہینے اللہ جل شانہ نے جدید نظام تعلیم کی بات کی ہے, اس میں انسٹرکشن بھی ہے, آبجیکٹ آف ایجوکیشن اور سلیبس بھی بیان کیا. فرمایا کہ اقرا تعلیم حاصل کرے, مقصد تعلیم بسم ربک, تعلیم نہ خدا نہ ہو, کیا پڑھے, حساب کیا ہونا چاہیے. فرمایا الذی خلق شرطین کا یونیورس, پوری کائنات پڑھو, سیروا فی الارض فانظروا. جناب صاحب, اللہ نے دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم نہیں کی, اشارات دیتا چلوں گا. فرمایا لنا له الحلیم قدر فی الصدر والقدور القاسیہ, اور اسی طرح وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا ذکر کیا, اس میں تمام طریقہ جد و جہد اور جدید اسلوب جنگ سمٹ گئے. جناب صاحب, علم کی دو اہم شاخیں ہیں, ایک شاخ ہے ورک آف گاڈ, علم الکائنات, اور دوسری شاخ ہے ورک آف گاڈ, علم الکتاب. کتاب کو کائنات پر نافذ کرنے کے لیے کائنات کا علم بھی ضروری ہے, اس لیے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. جناب سر, ماضی کے چند لوگوں کا نام لیا جاتا ہے, اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو تو کسی قدیم نظام تعلیم سے فارغ تحصیل تھے, بلکہ وہ اپنے زمانے میں جدید نظام تعلیم سے وابستہ تھے. البیرونی اور حسن امام رازوی نے بطوطہ. جناب سر, البیرونی نے جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا تھا, سب سے سنیں یاد نہیں کی تھی. جوتا لے کر پوری دنیا میں سیر و مشاہدات کیا کرتا تھا, اس لیے تو ان کو اس بات کا ادراک تھا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جناب صاحب, قدیم نظام تعلیم کے گن گانے والوں سے اور جدید نظام تعلیم کو کوسنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آدمی جتنا شناختی کارڈ میں بدصورت لگتا ہے اتنا حقیقت میں بدصورت نہیں ہوتا, اور جتنا فیس بک پر حسین نظر آتا ہے اتنا حقیقت میں حسین نہیں ہوتا. کوئی کبھی کو جدید نظام تعلیم اتنا اچھا لگتا ہے جتنا ماں کو بیٹا لگتا ہے, اور جدید نظام تعلیم اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا شوہر کو بیوی بری نظر آتی ہے. العالم هو العارف بأحواله, عالم اس کو کہا جاتا ہے جو موجودہ صورتحال سے آشنا ہو. چائنا اور جاپان اس کی ترقی کر رہے ہیں تو وہاں جب ایک نظام پیش کیا جاتا ہے, جب ایک چیز پیش کی جاتی ہے تو سب اس کے ساتھ مل کر چلنے کا عزم کرتے ہیں, لیکن یہاں کچھ صورتحال ایسی ہے, جب ایک نظام پیش کیا جاتا ہے تو ہزاروں ٹانگے کھینچنے والے ہوتے ہیں. اور جو کسی نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کے ہر گڑھے کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ ان جہنمیوں میں سے جب کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے
पाकिस्तान का जो बड़ा है उस पर कोई फरिश्ता नहीं। तो किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा बाबा ये खुद ये दूसरे की काम इस मौजूदा निज़ाम तालीम में इन एहसान फरामोशों को दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने के लिए निज़ाम मिला खड़ा किया। ग्रेनेड जैसी आंखें बचेंगी, वरना इनको भी कानून की तरह अपने खजानों की चाबियां गर्दन पर रखना पड़ती। दुनिया जानती है कि दुश्मन से मुकाबला उसकी बराबरी में आकर उसकी चालों को समझ कर किया जाता है, लेकिन ये अकल के अंधे जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम से मुताबिक उसूलों को छोड़कर तकसब की नजर करके मुकाबला करना चाहते हैं। बज़ुबान शायर इस सादगी पर कौन न मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इनकी हालत ये बन चुकी है कि रहबानियत के समुद्र में डूबे रोते खा रहे हैं और दावे रोशन मुस्तक़बिल के कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी हालत शायद ने इनकी हालत को दिल से पढ़कर ये शेर इनकी नजर किया। अंदाज़ मगरब है ताजराना, अंदाज़ मशरिक़ है राहिबाना, वहाँ दिगर गुम है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। वस्सलाम।